دوستان محترم، قرآن مجید میں موجود آیات یا ایھا الذین آمنوا پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج قرآن مجید میں موجود دوسرے نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا پر ہم کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی تفسیر نہ بھی کی جائے، محض ترجمہ ہی 10 بار سکون سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی عجیب لطف آتا ہے۔ آپ خود غور کیجیے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تھوڑا دل لگا کے کبھی اس کو یوں بھی پڑھ لیا کریں، تو اگر مزید کوئی بتانے والا آپ کو نہیں بھی ہوگا تو محض ترجمہ بھی عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا آپ کو اللہ کی معرفت تک ضرور پہنچائے گا۔ ایمان والوں سے یہ دوسرا خطاب ایمان والوں کے صیغے کے ساتھ کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ استعینوا، مدد طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم مدد طلب کرو۔ کس سے مدد طلب کریں؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ اور یقیناً صبر خدا نہیں ہے، یقیناً نماز خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے، مگر یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو کہ ایمان والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو، یعنی اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، اللہ کی تائید میرے ساتھ ہو۔ تو پھر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلنا ہوگا کہ ہمیں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا ہوگا۔ مدد طلب کرنے کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت اور دیگر کلمہ پڑھنے والے جتنے فرقے ہیں ان کے درمیان ایک واضح فرق ہے عقیدے کا۔ ان کے یہاں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، شرک ہیں۔ اور یہ ان کی کتابوں میں تقویۃ الایمان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے کسی مقرب سے ہی صحیح، نبی ولی سے ہی صحیح اگر مدد مانگے گا، خواہ یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کی عطا سے ہیں تو بھی شرک ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ میں انہی کے لفظ پڑھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا را انصاف، یعنی اللہ کے لیے انصاف کیجیے۔ اگر آیت کریمہ ایاک نستعین میں چونکہ یہ لوگ جب بھی مدد طلب کرنے کو ناجائز و حرام، کفر اور شرک کی حد تک لے جانا چاہتے ہیں تو ایاک نستعین پڑھ کر کے، چونکہ ایاک نستعین کا معنی ہے اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں
جو میں ہر جگہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایاک نستعین کا معنی صرف یہی گئے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کریں اور باقی سے مدد طلب کرنا شرک ہے، تو پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ میں صبر اور نماز تو خدا نہیں ہے۔ پھر یہاں اللہ نے ان دونوں چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایاک نستعین کا وہی معنی ہو جو وہابی بتا رہے ہیں تو پھر قرآن میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی ہی نہ جائے کسی بھی حیثیت سے، اور ایک جگہ ہے کہ قرآن کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو یا تو تمہیں قرآن میں ٹکراؤ ماننا پڑے گا، یا پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ صبر بھی خدا ہے اور نماز بھی خدا ہے۔ کدھر جاؤ گے؟ عقیدہ اہل سنت چھوڑ کے کدھر جاؤ گے؟ منکر قرآن ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تمہیں اس میں ٹکراؤ ملتا۔ تو اگر وہابی فکر پر قرآن کو پڑھا جائے تو ٹکراؤ ہو گیا، اور ٹکراؤ ہو گیا تو پھر قرآن معاذ اللہ کلام الہی نہ رہا ان کی فکر کے مطابق۔ قرآن کو کلام الہی ماننے کے لیے بھی اسی فکر پر عمل کرنا ضروری ہے جو فکر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ قرآن کو قرآن نہیں مان سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت نے ایاک نستعین کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی میں حصر مقصود ہو، یعنی مطلق کا معنی ہے کہ بغیر کسی قید، بغیر کسی جہت کے، بالکل عام طریقے پر اللہ سے مدد طلب کرنے ہی کا معنی ہو کہ کسی بھی جہت سے، کسی بھی معنی میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا حرام اور شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر یہ مطلب ہو تو کیا صرف انبیاء کرام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ یعنی اگر مدد ہر طرح کی ایاک نستعین میں یہ مراد ہے کہ ہر طرح کی مدد صرف اللہ ہی سے ہوگی، اللہ کے علاوہ سے شرک ہوگی، اگر یہ مطلب مان لیا جائے تو کیا انبیاء ہی سے مدد مانگنا شرک ہوگا؟ کیا یہی غیر خدا ہے؟ اور باقی سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہے کہ نبی سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا اور باقی سے مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر ایاک نستعین میں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اس مدد مانگنے میں صرف یہی مطلب ہے کہ کسی سے بھی کسی بھی حیثیت سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اگر یہ مطلب ہے ایاک نستعین کا تو کیا صرف نبیوں سے ہی مدد مانگنا شرک ہے؟ نبیوں کے علاوہ باقیوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا؟ کیا باقی چیزوں سے وہابیہ مدد مانگتے ہیں تو کیا وہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا گیا ہے، یعنی آیت میں صرف نبیوں کا نام لیا گیا ہے کہ ان سے شرک اور اوروں سے جائز؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت ہو، یعنی مطلقاً ہر حیثیت سے اللہ ہی سے مدد مانگنا اور غیر سے شرک مان لیا گیا تو پھر کیسی ہی استعانت، کیسی ہی مدد
کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی کہ انسان ہو یعنی انسان سے مدد مانگی جائے یا جمادات سے مدد مانگی جائے، زندوں سے یا مردوں سے، ذوات سے یا صفات سے یعنی کسی کی ذات سے یا کسی کی صفت سے، افعال سے یا حالات سے، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے غیر خدا ہونے میں یہ سب داخل ہیں، تو اب کیا جواب ہوگا آیت کریمہ کا کہ رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا گیا؟ دوسری آیت میں رب فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ اب دیکھو یہاں پر یہ ابھی کورونا میں اور باقی دیگر حالات میں ہمارے حافظ سجاد صاحب نے ایک میسج رکھا تو انہوں نے بڑا وبال مچایا کہ تم لوگ مدد کی بھی بات کرتے ہو تو صرف سنی نام لگاتے ہو، تو ہم دیکھو مدد کرنے آتے ہیں تو کوئی دیکھتے نہیں یوں توں وغیرہ، تو تم مدد کرنے آتے کیسے ہو جبکہ مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے؟ جی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین میں، ان سے پوچھو جب یہ کسی علاقے میں، ہمارے ہاں تو نہیں آ سکتے، کسی علاقے میں جب لسٹ لے کر گھومیں، بھئی آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا جو تکلیف زدہ ہے ان کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہو کہ ایاک نستعین۔ کہاں گیا ایاک نستعین کا تمہارا مطلب؟ تو اصل کیا ہے، یہ امت کو مشرک بنانے کا ایک دندہ ہے، اور خدا کی قسم میری بات دھیان سے سن لو، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور سرکار فرماتے ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ اس وہابی فکر پر مسلمانوں کو تولا جائے تو حضور کی امت کی 80 صفیں قیامت کے دن بنی نہیں سکتی۔ ان کی فکر مان لی جائے کہ نبی ولی سے مدد شرک ہیں تو 80 صفیں بن کیسے سکے گی؟ کہ ہر صدی کے مجدد نے ہمیں وہی تعلیم دی جو قرآن میں ہے، ہر صدی میں قرآن نے ہمیں ایاک نستعین کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی بھی تعلیم دی ہے، ہر صدی میں ہمیں قرآن نے ایاک نستعین کے ساتھ وَأَعِینُونِ بِقُوَّةٍ کی بھی تعلیم دی ہے، ہر صدی میں ہمیں قرآن نے ایاک نستعین کے ساتھ من انصاری اللہ کی تعلیم دی ہے۔ تو اگر اس وہابی فکر پر قرآن کو پڑھا جائے تو اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوگا کہ معاذ اللہ رب العالمین قرآن کو تو جھوٹا ماننا ہی پڑے گا، معاذ اللہ اپنے نبی کے فرمان کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا کہ 80 صفحے نہ ہو سکے گی، قرآن میں ٹکراؤ ہوگا تو قرآن کو تمہیں غلط ماننا پڑے گا، حدیث تمہاری فکر کے مطابق 80 صفحے نہ بن سکے گی تو تمہیں فرمان رسول کو بھی معاذ اللہ غلط ماننا پڑے گا۔ قرآن و سنت کو صحیح ماننے کے لیے اس فکر پر چلنا ضروری ہے جسے فکر اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو اب اس چیز کی طرف آپ توجہ رکھیے، اور میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، غالباً یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی
جو قرآن پڑھے گی حتیٰ کہ قرآن کی رونق بھی ان کے چہرے پر نظر آنے لگے گی، حتیٰ رؤیت بہجتہ علی وجہہ، اور پھر سرکار فرماتے وہ قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں گے، یعنی قرآن کے احکام کو چھوڑ دیں گے، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور میری امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا حضور کیا اس وقت واقعی آپ کی امت مشرک ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، میری امت مشرک نہیں ہوگی، مگر شرک کا الزام لگانے والا خود مشرک ہوگا۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ہمارے نبی نے تو کئی مقامات پر فرمایا صبح کی عبادت سے مدد طلب کرو، شام کی عبادت سے مدد طلب کرو، کچھ رات میں عبادت کرو اس سے مدد طلب کرو، علم لکھنے سے مدد طلب کرو، سحری کے کھانے سے مدد طلب کرو، دوپہر کے سونے سے مدد طلب کرو، صدقہ دے کر مدد طلب کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدد کے کئی طریقے اپنی امت کو بتائے ہیں، اور حقیقت میں جو کوئی مدد کرتا ہے حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، چونکہ اللہ نے اگر مدد کی طاقت نہ دی ہوتی تو کوئی مدد نہ کر پاتا۔ نبی بھی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، ولی بھی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، باقی کوئی امیر غریب کی مدد کریں، باپ بیٹے کو سہارا دے، کوئی بڑا کسی چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے چلنا سکھا دے، تو یہ ساری مدد جو ہیں اس مدد کا خالق اللہ ہیں، اور اس مدد کا حقیقی مالک اللہ ہیں، اور یہ مدد حقیقت میں اللہ ہی کی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے بدر میں 5000 صحابہ اترے، کتنے؟ انی ممدکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا میرے محبوب کے صحابہ، تم بدر میں آ جاؤ۔ آئے 5000 فرشتے رب نے بدر کے مقام پر اتار دیے، اور جب فرشتوں نے مدد کر دی اور مسلمانوں کو فتح ملی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ مدد کرنے تو فرشتے اترے تھے، مگر چونکہ فرشتوں میں مدد کی طاقت رب نے دی ہے اور رب کے حکم سے انہوں نے مدد کی ہے، تو اب وہ مدد فرشتوں کی نہیں حقیقت میں رب کی مدد ہے۔ سلیمان علیہ السلام دربار میں کہتے ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو بلقیس کا تخت وہاں سے یہاں لائے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، مجھے اجازت دیں حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اجازت دیں میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ پلک جھپکنے میں لا دوں گا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے تخت بلقیس موجود تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا پتا چلا؟ طاقت آصف بن برخیہ نے لگائی، مگر چونکہ حقیقت میں طاقت دینے والا رب تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب باطل پرستوں کے مقابلے میں اپنی قوم کو پکارا، قرآن میں ہے قال من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ نبی اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ تو کسی نے بھی اس زمانے میں کیسی قوم جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، مگر اس دور کی قوم نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے مدد مانگتے، آپ نبی ہیں۔ فوراً انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور رب کو بھی اتنا پسند آیا کہ نبی مدد کے لیے پکارے اور امتی لبیک کہیں،
اگلی امت کا ہی کیوں نہ واقعہ ہو، رب نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چونکہ شرک کسی امت میں جائز نہیں تھا۔ نماز اس امت میں 5 ہے، کسی میں 2 تھی، کسی میں 1، کسی میں 3، مگر شرک ہر دور میں شرک یعنی ایک زمانہ تھا نا کہ بھائی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کہ بھائی شراب حرام نہیں تھی ان کے لیے، تو ایک زمانہ تھا، مگر شرک کے لیے کوئی پوری تاریخ اسلام میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی دور میں تو شرک جائز تھا اور اس دور میں ناجائز ہو گیا ہے۔ شرک ہر دور میں شرک ہی رہا ہے۔ اگر نبی سے مدد یا نبی کے لیے مدد کے لیے کھڑا ہونا اگر شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نحن انصار اللہ نہ کہتے، اور کبھی بھی رب ان کی بات کو قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ اور قرآن کی اگلی امت کی ایسی بات جسے رب قرآن میں ذکر کر کے اس کا انکار نہ کرے، وہ اس امت کے لیے بھی ثابت مانی جاتی ہے۔ تو اب کیا پتا چلا، یہ امت پر کوئی تھوڑا ظلم ہے؟ ہمیں فرقہ باز کہنے والے جنہوں نے اہل سنت کی اجماع سے نکل کر فرقہ بنایا اور پھر توپ لگا کر کے شرک کی گولے داغنا شروع کر دیے انہوں نے، مگر قرآن تو نہ بدلا جا سکے گا، شریعت تو نہ بدلی جا سکے گی۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ ہیں قرآن کا وہ نظریہ کہ جس پر آج بھی اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک اور دیگر فرامین کی طرف بھی لے جاتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے کہ حضور میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ میری بینائی آنکھوں کی واپس آ جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے انہیں دعا کا حکم دیا کہ آپ جاؤ اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ تو میرے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول فرما۔ یہ دعا سرکار نے سکھائی۔ اس میں انہوں نے 2 مرتبہ حضور کا وسیلہ حضور نے خود سکھایا۔ جی حضور نے وسیلے کا خود حکم دیا اور تعلیم فرمائی، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اور دوسری جگہ قد توجہت بک الی ربی۔ اور جب یہ دعا سکھائی انہیں، وہ نابینا تھے، انہیں ایک صحابی ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گئے، انہوں نے اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، یہ دعا مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہی تھے جب وہ گئے تھے، واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے آئے۔ اچھا، اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی حیات ظاہری کی بات ہے۔ جی عجیب، مطلب خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ جو چیز حیات میں جائز ہے وہ حیات کے بعد شرک کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی جو شرک ہوتی ہے وہ ہر حالت میں شرک ہوتی ہے۔ اور اچھا، اس سے یہ بھی تو پتا چلا کہ یہ لوگ نبی کو حیات نہیں مانتے۔ حیات کے بعد کی زندگی میں ماننا، جب شرک کہہ رہے کہ نہیں یہ حیات کی بات ہے، وفات کے بعد کی بات دکھاؤ،
تو اس کا مطلب ہے کہ تم جب سرکار 63 سالہ حیات ظاہری تھی تب تم زندہ مانتے تھے اور اب تم زندہ نہیں مانتے ہو. سیدھا مطلب یہی تو ہوا جی. تو اگر وہ کل آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں مولانا نے کتاب میں لکھ دیا ہوگا کہ معاذ اللہ حضور یہ لیکن اب تو ہم تو نہیں مانتے. جب ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو آج وہ یہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ تو حیات کی دلیل ہیں, حیات کے بعد والی دلیل لاؤ. تو حیات نہیں مان رہا ہے. تو وہی تو فکر ہوئی اسماعیل دہلوی والی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں وہ لفظ بولنا مجھے بار بار پسند نہیں ہے, اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں. تو خیر آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کہ وصال کے بعد مدد مانگنا, اب اسی حدیث کو طبرانی نے بھی لکھا ہے. انہوں نے اس پر اضافہ کیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی روزانہ عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتے دربار خلافت میں کہ ان کو کچھ مدد کی حاجت تھی, امیر المومنین کی خدمت میں پیش کروں گا, میں ضرورت مند ہوں, میری مدد ہو جائے گی. مگر اتنا زیادہ کام رہتا کہ امیر المومنین ان کی طرف توجہ نہ فرماتے. تو ایک دن حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے, روزانہ آپ جاتے ہو دربار خلافت میں واپس آتے ہو؟ کہا ایک کام کے لیے جاتا ہوں مگر امیر المومنین مصروفیت کی وجہ سے توجہ نہیں دے پاتے. تو حضرت عثمان بن حنیف کو یہ حدیث یاد تھی نابینا صحابی والی کہ کام بنیں گے اس وسیلے والی دعا سے, کیوں نہ میں سکھا دوں ایک ضرورت مند کو. سکھا دی انہوں نے, جا تو بھی نماز پڑھ, اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا پڑھ. انہوں نے وہ دعا پڑھی وسیلے والی اور پھر گئے دربار خلافت میں. تو یوں لگتا تھا جیسے عثمان غنی پہلے سے ان کے انتظار میں بیٹھے ہو. آتے ہی انہیں بلا لیا, آپ آ جائیں, کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورتیں ساری پوری کر دی. اب وہ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے تو پھر عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی. کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے امیر المومنین سے میری سفارش کر دی. میرے جاتے ہی انہوں نے میری طرف توجہ دی اور میرا کام بن گیا. کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کی, تیری سفارش نبی کے وسیلے سے ہوئی ہیں. میں نے عثمان غنی سے نہیں کہا تھا, بس نبی کے وسیلے والی میں نے تمہیں دعا سکھا دی اور میرا یقین تھا کل وسیلے سے حضور کی 63 سالہ حیات ظاہری میں کام بنا تھا, تو آج بھی حضور کی حیات والے وہ جو وسیلے والی حدیث ہے اسی سے کام بنے گا. تو میں نے تمہیں وہ حدیث تعلیم کر دی. تو آپ اس چیز کو محسوس کریں. اب یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک تفصیلی بحث کی ہے جس کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے بذات قادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام میں مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بالذات, قادر بالذات یعنی بذات خود قادر ہے بغیر کسی کی عطا کے, مستقل یعنی خود اپنے آپ, اور حقیقی طور پر غنی بے نیاز سمجھ کر کے اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ تو ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا. یہ عقیدہ رکھنا شرک بھی ہے اور کوئی مسلمان نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو جس طرح حقیقی وجود, دیکھنا اب یہاں توجہ سے چند مثالیں دی ہیں اعلیٰ حضرت نے, تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے.
اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے. یعنی بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے، اور آپ اللہ کو بھی موجود مانتے ہیں، لا موجود الا اللہ، اور آپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ موجود ہیں یا غائب ہیں تو آپ کہیں گے میں بھی موجود ہوں. تو اب کیا ہوا؟ شرک ہو گیا. اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک اللہ کے لیے موجود ہونے والا جو مانا گیا مانا، وہ مانا کسی کے لیے نہ مانا جائے. وہ مانا کسی کے لیے مانا جائے گا تو شرک ہوگا، اور وہ مانا جو اللہ کے موجود ہونے کے لیے ہیں وہ الگ ہو، اور آپ کے میرے موجود ہونے کے لیے الگ مانا ہو تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجگی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو. تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہیں، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واسطہ اور وسیلہ بننے سے پاک ہے. اس کے اوپر ہے کون کہ وہاں آپ اللہ کو واسطہ بنا کر لے جائیں. اللہ واسطہ وسیلہ بننے سے پاک ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت سے جو بھی مدد طلب کی جا رہی ہیں وہ حقیقی ہیں، اور اس کے بندوں سے جو مدد طلب کی جا رہی ہیں وہ اس حیثیت سے کہ وہ بندے اللہ کی مدد ملنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد ملنے کا واسطہ ہے. اور اسے شرک کہنے سے قرآن کا بھی انکار لازم آئے گا، حدیث کا انکار بھی لازم آئے گا، اور اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا. اور یہاں صرف ایک بات بتا کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں چونکہ باتیں کثیر ہیں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اتنا روئے. اب یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھائیوں کے ساتھ اپنا کرتا بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا. قرآن میں سورہ یوسف میں والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی. کہا ہاں، کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ. کہا کیا کریں؟ کہا ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا. اور جب فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی بشارت سنانے والا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، فارتد بصیرا، فوراً بینائی واپس آ گئی. تو صالحین سے تو مدد طلب کرنا جائز ہی جائز ہیں، صالحین کے تبرک سے بھی برکت حاصل کرنا جائز ہیں اور مدد حاصل کرنا جائز ہیں، اور یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے. اس لیے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اب یہاں میں اہل سنت و جماعت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے. بلا شبہ صالحین، انبیاء، صلحاء، اولیاء، ان سے مدد طلب کرنا بالیقین جائز ہے، مگر قرآن میں براہ راست حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کریں. ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقاء پڑھو، ضرورت پوری نہیں ہوتی صلاۃ الحاجت پڑھو.
تو سورج گرہن لگ گیا ہے، ایک آثار قیامت میں سے ہیں، نماز کسوف اور خسوف پڑھو، چاند گرہن لگ گیا ہے، یہ نماز پڑھو، تو یہ بھی مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے چونکہ دونوں ذریعوں کی طرف اہل سنت کو اللہ نے رکھا ہے کہ اہل سنت یہ نہیں ہے کہ صرف نماز سے مدد کو جائز مانتے ہو، اہل سنت صالحین سے بھی اور عبادات سے بھی، اللہ کے اسماء الحسنہ سے بھی مدد کے جواز کے قائل ہیں اور مانتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ صالحین کے وسیلے سے تو مدد مانگیں اور عبادت کریں ہی نہیں، اور عبادات کرنے کے بعد عبادت کے وسیلے سے جو مدد مانگنا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، تو پھر ہم ایک خیر کے بڑے دروازے سے محروم رہیں گے۔ اس لیے صالحین کے وسیلے سے بھی دعا کریں اور مدد طلب کریں، اور عبادتوں کے ذریعے سے بھی مدد طلب کریں، اور یہ دونوں صورتوں پر اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال یا ایھا الذین آمنو کے ذریعہ جو ایمان والوں کو حکم ہے، اللہ ایمان والوں کو اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔